ناظرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند روز پہلے سعودی عرب کی حکومت نے مذہبی میدان میں عالمی سطح پر سرگرم بھارت کی تبلیغی جماعت پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہوئے پابندی لگا دی۔ سعودی وزارت برائے اسلامی امور نے تمام مساجد کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں عوام کو بیدار کریں۔ وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے سوشل میڈیا پر اس کا اعلان کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا ایک دروازہ قرار دیا اور کہا کہ وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہیں۔ رپورٹس کے مطابق وزارت کی جانب سے کی جانے والی ایک ٹویٹ میں مساجد کے خطیبوں سے کہا گیا کہ وہ اس جمعے کے خطبوں میں اس جماعت کی گمراہی کے بارے میں عوام کو بتائیں اور اس کی اہم غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ بعض مبصرین کے مطابق سعودی عرب کی مذہبی شخصیات ایک عرصہ سے تبلیغی جماعت کو منحرف گروہ قرار دے رہی ہیں۔ وہاں کے سابق مفتی اعظم عبدالعزیز ابن باز نے 2012 میں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت سے وابستگی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منحرف جماعت ہے۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے کو دہلی کے انگریزی، اردو اور ہندی کے اخبارات نمایاں انداز میں شائع کر رہے ہیں۔ دہلی کے بعض مسلم جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے پر اظہار تشویش و افسوس کیا جا رہا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے دہلی میں موجود ترجمان کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ جماعت کے ترجمان شاہد علی ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سعودی حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جس جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے وہ جنوبی افریقہ کی تنظیم الاحباب ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ تبلیغی جماعت کو ایک بار پھر اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ کرونا وبا پھیلنے کے سلسلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شاہد علی ایڈوکیٹ تبلیغی جماعت کے خلاف قائم مقدمات میں جماعت کی جانب سے پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تبلیغی جماعت نے 1980 کے بعد سے سعودی عرب میں تبلیغ کا کام بند کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے علماء کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، اس وجہ سے وہاں کے علماء خاموش ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی علماء کی قدر کرو۔ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب کے وزیر سے تبلیغی جماعت پر پابندی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ امید ہے کہ وہ جلد ہی سعودی عرب روانہ ہوں گے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علماء کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔